بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقب وائس کے معزز ناظرین، تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کی موت کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ انہی میں سے ایک نمرود بھی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا کی تھی، مگر اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کی وجہ سے نمرود میں بہت زیادہ تکبر اور انا پیدا ہو گئی تھی۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ مگر جب خدا کی پکڑ آئی تو نمرود کا ایسا عبرتناک حال ہوا جو کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ دوستو، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا، اور آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ بابل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نمرود اس کو قتل کروا دیتا تھا؟ یہ دلچسپ اور عبرت انگیز واقعہ مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل عاقب وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق نمرود بہت زیادہ جابر بادشاہ تھا اور اسی نے اپنے سر پہ سب سے پہلے تاج شاہی رکھا تھا، یعنی کہ نمرود سے پہلے کوئی بھی بادشاہ سر پہ تاج نہیں رکھتا تھا۔ یہاں پہ ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ تاج کی ایجاد نمرود نے کی تھی۔ نمرود 400 سال تک بابل کا حکمران رہا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں سرکشی، تکبر اور غرور سما گیا تھا۔ نمرود کو ایک رات خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ آسمان میں ایک ایسا نیا ستارہ نکلا ہے جس کے نور کے سامنے چاند، سورج اور آسمان میں موجود جتنے بھی ستارے تھے سب بے نور لگ رہے تھے۔ صبح کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سنتے ہی نمرود بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا رہیں گے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 7,000 بچوں کو 4 سالوں میں قتل کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو کون روک سکتا تھا؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ان کی ماں نے نمرود کے خوف کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک غار میں کی اور وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے۔ نمرود نے شہر میں موجود ساری خوراک اپنے قبضے میں لے لی اور یہ اعلان کیا کہ جو اس کی پرستش کرے گا یہ اس کو خوراک فراہم کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمرود کے پاس کھانے کا کچھ سامان لینے آئے تھے۔ اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم میری خدائی کو تسلیم کرو تو میں تمہیں کھانے کا سامان دے دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں کہا کہ تو جھوٹا ہے، میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جس پر نمرود بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور خوراک کا ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت ہر کسی کو دیتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ جب اس کا اندازہ نمرود کو ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ میری خدائی کو تسلیم کرو، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا وہ ہے جو کہ لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو زندگی موت دے سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، جس میں سے ایک کو سزائے موت ہونے والی تھی اور ایک آزاد ہونے والا تھا۔ آزاد ہونے والے قیدی کو اس نے وہیں قتل کر دیا اور وہ قیدی جس کو سزائے موت سنائی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ سنتے ہی نمرود بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا
اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی بے حرمتی کی وجہ سے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اس آگ کو لگانے کے لیے ایک لمبے عرصے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھیں۔ جب ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی تو کوئی بھی اس آگ کے قریب نہیں جا پاتا تھا، کیونکہ اس آگ کی تپش ہی اتنی زیادہ تھی۔ آگ کی تپش زیادہ ہونے کی وجہ سے نمرود نے ایک منجنیق تیار کروائی، جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ لیکن آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور گلزار ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا، اور جب اس نے 7 روز کے بعد اپنے اونچے محل سے دیکھا کہ شاید آگ بجھ گئی ہوگی، تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس سے یہ بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ نمرود نے بہت زیادہ پریشان ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، تجھ پر یہ آگ کس نے گلزار کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے پروردگار کا کرم ہے۔ کچھ روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے اور نمرود کو حق کی دعوت دی، لیکن نمرود نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود، مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا کر تجھے معجزہ دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہیں آ رہا، اور تیری اس بادشاہت اور حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ایک ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ جس پر نمرود نے کہا کہ اگر کوئی پروردگار ہے تو اس کو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے۔ جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نمرود سے کہو کہ اپنی پوری طاقت لگا لے اور فوج تیار کر لے۔ جس پر نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی، اور ان 3 دنوں میں لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور طرح طرح کے ہتھیار بنوائے کہ وہ جنگ میں جیت سکے۔ اور ان سب تیاریوں کو مکمل کرنے کے بعد وہ 4تھے دن میدان جنگ میں آ گیا۔ نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی پوری فوج کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں پر ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آسمانی فوج آ رہی ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ اتنے میں مچھروں کی ایک فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آسمان کالا پڑ گیا تھا اور آفتاب کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب لوگوں نے اس فوج کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا خوف الہی سے کانپ اٹھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھروں نے حملہ کیا اور اس کا خون اور گوشت سب کچھ کھا پی گئے۔ جسم پر صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود بہت زیادہ ڈر گیا اور اپنے قلعے میں واپس بھاگ گیا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ دماغ میں جاتے ہی ڈنگ مارنے شروع کر دیے۔ ناظرین، اب نمرود کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ درد کے مارے اپنا سر دیوار میں پٹکتا تھا اور لوگوں سے اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا، تاکہ مچھر تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور اس کو کچھ دیر قرار آ جائے۔ ناظرین، وہ بادشاہ جو کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں تھی، وہ بادشاہ جو کہ پوری دنیا پر ظلم کرتا تھا، اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ قابل رحم حالت نمرود کی 40 سال رہی۔ آخر ایک دن نمرود کے سر پر جوتے مارنے والے مزدور نے تنگ آ کر اس زور سے جوتا مارا کہ نمرود کا سر پھٹ گیا۔ اس طرح اس کو ایک عبرتناک موت ملی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔